لیکن میرے بھائی انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، مہربانی کریں، ایک دوسرے کو دعوت دین دیں۔ ہمارے ہاں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ دین کی دعوت لوگ اس طرح دیتے ہیں کہ سامنے والا مسجد نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ اس طرح میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو بندے کر لیتے ہیں، اپنے حق میں۔ کہ کسی سے ادھار پیسے لینے ہوں تو کیا آپ کہتے ہیں دینے دے، نہیں دینے نہ دے، ایسے کہتے ہو؟ فون کیا بھائی جان کہاں ہو، اس نے کہا جی میں ادھر ہی ہوں آپ حکم کریں، نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، مل کے کرنے والی ہے۔ پھر اسے ملے، پھر اتنے درد سے اپنی مجبوری سنائی کہ ہو سکتا ہے وہ بھی رو ہی پڑے بیچارہ، اور پھر اس کو بڑی قسمیں دی کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، واپس بھی وقت پہ کر دوں گا۔ اسے پورا قائل کیا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو سارا طریقہ آتا ہے، اور دین کے حق میں قائل کرنا ہو تو میں شکوہ کر رہا ہوں، آپ میرا شکوہ سمجھے میرا شکوہ۔ ہم تو قائل ہی نہیں کرتے لوگوں کو مذہب کے لیے، بلکہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والا بھاگ جائے دین۔ اور یہ ذمہ داری صرف مولوی کی، صرف کسی مذہبی جماعت کے آدمی کی نہیں، یہ نبی پاک نے سب کے ذمہ لگایا ہے۔ سارے نکلو، سارے۔ حضرت ابوبکر صدیق تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تاجر تھے، حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، ان کی ان سے دوستی تھی، تو انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو پھر باقی تاجروں کو بھی تبلیغ کی، تو سیدنا عثمان غنی بھی ان کے کہنے پر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ان کے کہنے پر آئے۔ تو ہماری جو دوستیاں ان کو ہم نے نماز کا کب کہنا ہے، مسجد کا کب کہنا ہے، داڑھی کا کب کہنا ہے، کس وقت کہنا ہے؟ ہم تو اس لیے نہیں کہتے بندے ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے۔ یہ کڑے پہن کے لوگ پھر رہے ہیں اور کوئی بندہ نہیں پوچھنے والا، سونے کی انگوٹھیاں پہن کے نوجوان پھر رہے ہیں، کوئی انہیں منع کرنے والا نہیں۔ شادی بیاہ کی رسمیں تباہی اتر گئی، لڑکیاں بن سور کے بیوٹی پارلر سے ہو کے تازی آئی ہیں، لڑکے بھی تیار ہو کے آئے ہیں، اور لڑکیوں کو پھول دے دیے، چھتوں پہ کھڑی کر دی، جوان لڑکے گزریں گے دولہے کے ساتھ تو پھول پھینکنا۔ لڑکے نہیں پھول پھینک سکتے؟ آپ پوچھ لیں علماء سے، عرب کے اندر جب عورت کسی کو مائل کرنا چاہتی تھی تو پھول پھینکتی تھی بستر پر۔ ہم نے کس کام لگا دیا اپنی بیٹیوں کو؟ پھر کہتے ہو تباہی اتر گئی، انہیں منع کون کرے گا؟ 60 بابے بڑے برادری کے بیٹھ کے لڑکی لڑکے کے دن طے کرتے ہیں، 60 50 40 20، اور سارے کہتے ہیں چل بیٹے ٹھیک ہے، قصور تیرے چچا کا ہی ہے، پر چونکہ شادی ہے چاہے غلطی اس کی ہے جا منا کے لا اسے، پھپھی جتنی مرضی غلطی پہ ہے پر شادی ہے منا کے لا۔ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اللہ کرے کوئی ایک بوڑھا بیچ میں سے یہ بھی بول کے کہے کہ پتر سارے رشتہ دار راضی کر لیے ہیں، ہر بندہ راضی ہو گیا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ رسول ناراض ہو جائے۔ ایک بندہ بھی نہیں بولتا، نہ حاجی صاحب نہ نمازی صاحب، کوئی بھی نہیں بولتا، بلکہ وہ مہندی والے دن سارے تماشے کر رہے ہوتے ہیں، لڑکے تھے حاجی صاحب کہنے میں آدھے ڈیرے تھے ساں، تینوں سارا ہی پتہ ہے۔ اور یہ بندوں کے سامنے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کس کو دھوکے دے رہے ہو؟ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تسی دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ کون سا رستہ اختیار کیا ہو؟ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ایک کام کرے۔ اور یقیناً تھوڑی مشکل آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تھوڑا سا حوصلہ کرے، اور جس کے پاس صبر ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے تگڑا بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یقین کامل، اس کے بعد اعمال صالح، اور تیسرے نمبر پر حق بات کی تلقین، نصیحت، تبلیغ، اور چوتھے نمبر پر پھر اس پر صبر۔ ایک پرچی آئی ہے، اس کا جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا پیر صاحب میلاد شریف کے لیے آپ کا قیمتی وقت چاہیے، تقریباً 1 سال سے رابطہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا نمبر بھی لکھا ہے۔ یہ جو صاحبزادہ سعد الدین صاحب ہیں نا، مجھے یہ اچھے لگتے ہیں، اور میں نے کہہ دیا جو بندہ اچھا لگتا ہے کہہ دیتا ہوں، اچھے بندے ہیں۔
تو یہ بیچارے ایک دفعہ یہاں سے چل کے گئے تھے، ٹائم نہیں ہو سکا، اب بھی گئے تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یہ زور کا وقت طے ہوا۔ اب آپ ذرا میرا ٹائم سن لیں، یہ شکوہ بڑا لمبا چوڑا ہے تو اس لیے آج میں کیا ہی دوں۔ میں رات کو سرگودا تھا، میرے گھر سے سرگودا کا 3.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس بندے نے کل شام وہاں پروگرام کیا وہ رات کو کب آیا ہوگا۔ صبح اللہ کی توفیق سے فجر بھی پڑھی اور پھر 10 بجے میں گھر سے نکل آیا۔ زور کے وقت آپ کے پاس ہوں، عشاء کے بعد میں بہاول نگر میں بیان کروں گا، اور کل زور کے بعد عارف والا میں بیان کروں گا، اور کل مغرب کے بعد میں ہڑپا میں بیان کروں گا، اور کل عشاء کے بعد اوکاڑا میں بیان کروں گا، اور پرسوں فیصل آباد جاؤں گا 2 جگہ پہ، اور اس سے اگلے دن راول پنڈی جاؤں گا 2 جگہ پہ۔ اگر تو میں گھر میں بیٹھ کے وقت نہیں دیتا تو مجھ پہ ضرور شکوہ کرے، اور اگر میں ہر وقت کام کر رہا ہوں اور نکلا ہوا ہوں اور بیمار بھی ہوں، میں گاڑی میں بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، شدید تکلیف میں ہوں، مجھے الرجی ہے، 4 جوڑے بدلتا ہوں ایک دن میں، اس لیے کہ کہیں سے بھی قطرہ خون کا نکل کے لگ جاتا ہے۔ لیکن دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ اسی رستے میں قبول کر لے اور لے کے جائے تو خدمت دین کے رستے میں لے کے جائے۔ تو میں کسی بندے کو بھی، آپ تشریف رکھیں جی، میری بات پوری سن لیں، کوئی بندہ مجھ سے شکوہ نہ کرے، میری مجبوری ہے، اگر کسی کو نہ کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے جیب میں موبائل ہے، تو جب سے میں ہوں نا تب سے میرا فون بج رہا ہے۔ اب وہ جو فون کر رہا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ تقریر کر رہے ہیں، تو جب میں فون اس کا اٹھاؤں گا تو کہے گا تسی نواب ہو گئے اور فون بھی نہیں سن دے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ میری مجبوریاں، اس کو آپ سمجھیں۔ دسمبر تک کے ٹائم سارے دے دیے، اور ڈاکٹر کے پاس میں جتنی دفعہ جاتا ہوں وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ سفر بند کر دیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میں نے ساری بات عرض کر دی ہے، آپ میرے ساتھ درگزر والا معاملہ کریں۔ میں کسی جگہ بھی کسی شخص کو بھی، دین کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ وقت ہو تو کسی بچے کے فون پہ بھی چلا جاتا ہوں، کوئی مجبوری ہیں، کچھ اتنی زیادہ مصروفیات ہیں کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ اب تو اس طرح کی صورت حال ہو گئی ہے کہ جو میرے قریبی لوگ ہیں ان میں سے کئی ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ ان کے ضروری اجتماعات پہ میں نہیں جا سکتا، دعا مانگتا رہتا ہوں خدا نہ خواستہ کوئی جنازہ نہ آ جائے۔ لوگوں نے اپنا اشتہار چھاپا ہے، تیاری کی ہے، اتنے لوگ، میں خدا نہ خواستہ مس ہو جاتا تو پتہ نہیں لوگ صاحب دادا سعد الدین صاحب کو کیا کچھ کہتے کہ تساں ہورے ٹائم بھی لے آ سی کہ نہیں۔ تو آپ ہماری مجبوریوں کو سمجھیں۔ یہ رکے کئی جگہ پہ آتے ہیں، شکوے کا رکا ہے کہ سال ہو گیا ہے، تو مہربانی کریں، آپ کو بھی 1 سال ہی ہوا ہے، پکا پیار کرو نا۔ کسی نے کہا تھا کہ رستے 'چ بیٹھے ہیں جدو منو گے ادو ہی من جائیں گے، تو آپ پکا پیار کریں نا انشاءاللہ تعالی، بس 1 سال ہے چی، تو مہربانی کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں انشاءاللہ حاضر ہی حاضر ہوں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ نہیں، میں دعا مفتی صاحب کریں گے۔ میری بات اب آپ نے ایک اور سننی، ایک رعایت کریں گے میری، اور نہیں کرنی، تسی ہاں ہی نہیں کی تھی۔ ایک رعایت کریں گے میری، مجھے دعا کے بعد آپ جانے دیں گے۔ دیکھیں، اگر میں آپ کے پاس آ گیا، میں نے تقریر کر لی، مسجد میں کھینچا تانی کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے بتا دیا ہے کہ میں نے بہاول نگر پہنچنا ہے، تو وقت میں گنجائش ہو تو میں سب سے ملوں، تھوڑی دیر میں نے یہاں رکنا ضرور ہے، لیکن آپ میری رعایت کریں گے، مجھے آپ جانے دیں گے۔ یہ دھکم پہل اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔